گزشتہ سبق میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اسلام پاکستان کا آئین اور جمہوری نظام کیا اسلامی ہے یا نہیں ہے. تو اس سلسلے میں ہم نے بڑے علماء کے ملفوظات سنے تھے کہ پاکستان کا آئین جمہوری ہے اور جمہوریت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، لہذا پاکستان کے آئین کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. یہ یوں کہہ لیں کہ اسلامی نہیں ہے. باقی اتنی بات ہے کہ دستور میں قرآن و سنت کو بالادستی دی گئی ہے، اور دستور کے اندر شروع میں ہی یہ بات لکھی ہے کہ پاکستان کے جمہور کو جو اختیار اللہ کی مقرر کردہ حدود کے اندر استعمال کرنے کا حق ہوگا. اللہ کی حدود قرآن و سنت کو آئین میں بالادستی دی گئی ہے، لیکن عمل درآمد کس حد تک ہے، تو یہ آج کی بحث میں ہم دیکھتے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئین پاکستان کے تحت صدر کے ثوابدیدی اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے کوئی ایسا کام کرنا جو شریعت کے متصادم ہو جائز ہے، عدالت میں اسے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. جبکہ شریعت میں کسی سربراہ مملکت کو کوئی ایسا ثوابدیدی اختیار نہیں ہوتا جو شریعت سے متصادم ہو. آئین پاکستان کے تحت صدر کو یہ اختیار حاصل ہوتا ہے کہ وہ کسی سزا یافتہ مجرم یہاں تک کہ قاتل کو قتل کی سزا معاف کر دے، کر سکتا ہے. اور رحم کی اپیل ہمارے ہاں آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ جی عدالت نے فیصلہ دے دیا پھانسی کا، اب عدالت سے رحم کی اپیل باقی ہے. تو یہ اب رحم کی اپیل جو ہمارے ہاں ہوتی شرن اسلام کے منافی ہے، اس لیے کہ شریعت بتاتی ہے کہ قاتل کو مقتول کے ورثہ کے علاوہ کوئی کسی صورت میں معاف نہیں کر سکتا. قصاص ہے یا ورثہ معاف کریں گے. پاکستان کے تحت اس بات کی کوئی قید نہیں ہے کہ سربراہ مملکت عورت ہو یا مرد. عورت کو بھی سربراہ مملکت بنایا جا سکتا ہے، جبکہ شرعاً عورت صدر یا وزارت کے عہدے پر فائز نہیں ہو سکتی. آئین پاکستان کے تحت اعلیٰ عدالتوں کے جج کے لیے مسلمان اور عادل ہونے کی شرط نہیں ہے. کافر اور فاسق فاجر شخص بھی اعلیٰ عدالتوں کا جج بن سکتا ہے، جیسے کہ ہمارے پاکستان کا جج تھا بھگوان داس، چیف جسٹس تھا سپریم کورٹ. لیکن شریعت میں قاضی کے لیے مسلمان اور عادل ہونا لازم شرط ہے. شریعت کی روح سے سود حرام ہے، اللہ کے ساتھ اعلان جنگ ہے، لیکن پاکستان کے آئین کی روح سے جائز ہے. اور کہا جاتا ہے کہ ختم کر دیں گے ہم، لیکن سب چل رہا ہے پاکستان کے اندر. اور اسٹیٹ بینک باقاعدہ بینکوں کے لیے شرح سود کا ہر سال اعلان کرتا ہے. شریعت میں شراب کی خرید و فروخت حرام ہے، سزائیں ہیں اس پہ، شراب پینے پہ، بیچنے پہ. لیکن آئین پاکستان کے تحت پرمٹ جس کے پاس ہے وہ شراب خرید بھی سکتا ہے، بیچ بھی سکتا ہے، مسلمان ہو یا کافر ہو. باقاعدہ ایکسپورٹ امپورٹ کرتے ہیں مسلمان. پھر معاشرتی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ آئلی قوانین اور معاشرتی قوانین میں ہم دیکھتے ہیں کہ دوسری شادی کے لیے
پہلی بیوی سے شرط دینا، اجازت لینا بھی شرط نہیں ہے، لیکن آئین پاکستان میں دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے باقاعدہ اجازت دینا ضروری ہے، اور ورنہ مجرم ٹھہرے گا اور جیل ہوگی۔ یتیم پوتے کو وراثت نہیں ملتی اسلام میں، لیکن آئین پاکستان کے تحت یتیم پوتا وارث بنتا ہے، اور شریعت میں وصیت اور وراثت کے لیے ایک طے شدہ پیمانہ ہے، اس سے ماورا کو وصیت یا وراثت کی تقسیم نہیں کر سکتا، کوئی کرے گا تو کرے دم ہوگا۔ جبکہ آئین پاکستان کے تحت اگر کسی شخص نے انتقال سے پہلے وصیت کے طور پہ اپنا سارا مال کسی ایک وارث کو یا غیر وارث کو دے دیا تو بھی قبول کیا جائے گا۔ شریعت میں چور کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، آئین پاکستان میں چور کی سزا ہے 3 سے 7 سال جیل۔ شریعت میں غیر شادی شدہ زناکار کی سزا 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم ہے، اور آئین پاکستان میں دونوں کی ہی سزا 5 سال اور 10,000 جرمانہ ہے۔ شریعت میں زنا بالجبر کی سزا غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور شادی شدہ کے لیے رجم، لیکن پاکستان کے آئین میں زنا بالجبر کی سزا سزائے موت ہے یا 25 سال قید۔ شریعت میں بلوغ کا شمار اس کے آثار ظاہر ہونے پہ کیا جاتا ہے، یا پھر لڑکی کے لیے زیادہ سے زیادہ 11 سال، لڑکے کے لیے 14 سال ہے، اور پاکستان میں سب کی عمر 18 سال سے بالغ شمار کیا جائے گا، اس سے پہلے بالغ نہیں۔ اب آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کا آئین اور قانون کس طرح اسلامی ہو سکتا ہے، اور اسے کس طرح اس ملک کو اسلامی ملک کہا جا سکتا ہے، تو ظاہر بات ہے یہ بات کسی صورت میں ممکن نہیں ہے۔ تو باقی تروڑ مروڑ کے آگے پیچھے کرنا، تو یہ تو یہودیوں کی خصلتیں تھیں جو شریعت کو، قانون کو آگے پیچھے کرتے تھے تروڑ مروڑ کے۔ اب آگے حکومت کے قانون ہونے کیا چاہیے؟ تو بنیادی بات یہ ہے کہ حکومت کے قواعد اور اصول 2 قسم کے ہوتے ہیں، کلی اور جزئی۔ کلی تو قواعد اور اصول ہوتے ہیں جن کی جزیات کی تفصیل مجتہدین کرتے ہیں، اور تفصیلی احکام میں مجتہد کے اجتہاد کی ضرورت نہیں ہوتی۔ پھر حاکم کی ذمہ داریاں ہیں، ایک تو یہ کہ اس کا کوئی بھی حکم شریعت کے کلی احکام کے متصادم نہ ہو، اور دوسرا یہ کہ شریعت کے حاکم کے احکامات میں رعیت کے مصالح عامہ شامل ہوں، یعنی رعیت کے عام مسالے اس کے اندر پائے جاتے ہوں۔ اور ایک اہم بات یہ کہ حکومت کے اموال، منصب، مانوی حقوق اور مراتب یہ رعایا کا حق ہے۔ حکومت کے سربراہ کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، بلکہ وہ بطور وکیل ان میں تصرف کر سکتا ہے، لہذا اس کے تصرفات شرعی اور اجتماعی مصلحتوں پر مبنی ہونے چاہیے، اور ان حدود سے باہر اگر وہ اپنی ذاتی خواہش کے مطابق تصرفات کرے گا تو اسے اجازت نہیں ہے۔ تو اب ایک بات یہ سمجھیے گا کہ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ مجرم کو سزا دینا یہ حاکم کا شخصی حق نہیں ہے کہ وہ جسے چاہے سزا دے، جسے چاہے نہ دے، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ جو شریعت نے سزا مقرر کی ہے وہ اسے دے۔ جیسے کہ ابھی ہم نے بات سنی ہے کہ صدر مملکت بھی
کسی کی سزا معاف نہیں کر سکتا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت کے بھی 3 اعضاء ہوتے ہیں، جیسے کہ دیگر دنیا کی حکومتوں کے 3 اعضاء ہوتے ہیں، 3 اعضاء پر مشتمل ہوتی ہیں حکومتیں: مقننہ، عدلیہ، عاملہ اور انتظامیہ۔ تو میں انشاءاللہ آگے چل کے تفصیل سے بتاؤں گا کہ مقننہ پاکستان میں کیا ہے، عدلیہ کیا ہے، عاملہ کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور انشاءاللہ تفصیل سے میں عرض کروں گا۔ آج بس اتنی تھوڑی سی بات سمجھ لیجیے گا کہ یہ مقننہ ہوتی کیا ہے۔ تو مقننہ کو ہمارے ہاں پارلیمنٹ کہتے ہیں یا سینٹ کہتے ہیں، اور ان کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ یہ سرکاری قوانین اور وزراء کی زیر بحث تجاویز کو لے کے آراء کا تبادلہ کریں، پوری بحث و تبحیث کے بعد تصدیق کریں ان کی، اور تنفیذ اور تطبیق کے لیے حکومت کے سامنے پیش کریں۔ مقننہ قانون ساز ادارہ جنہوں نے، لیکن ظاہر ہے کہ پہلے زمانے میں یہ مجتہدین ہوا کرتے تھے، وہ کام کیا کرتے تھے، اور اب مجتہدین کے بتائے ہوئے اصول اور قواعد کے مطابق، قواعد ضوابط کے مطابق ہی انہوں نے یہ قانون سازی کرنی ہوتی ہے، اور قانون بنا کے پھر انہوں نے حکومت کو دینا ہوتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو نبی پاک خود ہی قانون ساز تھے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اتھارٹی دی تھی، اللہ تعالیٰ قانون دیتے تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لوگوں پر نافذ کیا کرتے تھے۔ دوسرا ادارہ ہوتا ہے عدلیہ۔ عدلیہ وہ عزو ہے جو درپیش منازعات کے قانون کے مطابق فیصلہ کرنے کی ذمہ دار، یعنی کوئی جھگڑا ہو گیا، کوئی تنازع ہو گیا، اب قانون کے مطابق عدلیہ نے فیصلہ کر۔ تو عدلیہ کا ایک حصہ وہ ہوتا ہے جو لوگوں اور حکومت کے درمیان جو تنازعات ہیں انہیں حل کرے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قاضی تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے کے اندر مختلف صحابہ کو قضاء کا عہدہ سونپا ہوا تھا۔ تیسرا ادارہ ہے عاملہ یا انتظامیہ۔ یہ لوگ براہ راست شہروں کا نظم و نسق سنبھالتے ہیں، اور یہ عاملہ اور انتظامیہ کا ادارہ بھی یہ آج کے دور میں وزراء اور وزارتوں کے موظفین کو بھی شامل ہوتا ہے، اور یہ حکومت کا سربراہ عاملہ اور مقننہ کے درمیان رسالہ اور واسطہ ہوتا ہے۔ تو ان کا کام ہوتا ہے عملی تنفیذ احکام کی، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ بھی ادارہ موجود تھا، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تھے یا آپ کے کچھ صحابہ تھے جو تنفیذی اور اجرائی ادارے یعنی تنفیذی اور اجرائی کام کیا کرتے تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ سب سے پہلے اس تنفیذی اور اجرائی اداروں کے اصول وضع کرنے والے، اور اس کے بعد پھر یہ ادارہ بھی مستقل اسلام میں موجود ہے۔ تو آج ہمارے ہاں پاکستان میں 3 ادارے کام کر رہے ہیں۔ آگے ایک یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اسلامی مملکت کے بنیادی اصول اور قواعد کیا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ 1951 میں ایک اجتماع کراچی میں منعقد ہوا تھا، جس میں اسلامی دستور کے جو بنیادی اصول ہیں وہ پیش کیے گئے تھے متفقہ طور پہ، جن میں کہا گیا تھا کہ اسلامی مملکت کے دستور میں حسب ذیل اصول کی تصریح لازمی ہے۔ نمبر 1، اصل حاکم تشریعی و تکوینی حیثیت سے اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 2، ملک کا قانون کتاب و سنت پر مبنی ہوگا۔
کوئی ایسا قانون نہ بنایا جا سکے گا، نہ کوئی ایسا انظامی حکم دیا جا سکے گا جو کتاب و سنت کے خلاف، اور اگر کوئی خلاف اسلام ہے تو وہ بتدریج ایک متعینہ مدت کے اندر منسوخ یا شریعت کے مطابق بدل دیے جائیں گے۔ نمبر 3، مملکت کسی جغرافیائی، نسلی، لسانی یا کسی اور تصور پر نہیں بلکہ ان اصولوں اور مقاصد پر مبنی ہوگی جن کے اساس اسلام کا پیش کیا ہوا ضابطہ حیات ہے۔ اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ قرآن و سنت کے بتائے ہوئے معروفات کو قائم کرے، منکرات کو مٹائے اور شاعر اسلامی کے احیاء و اعلاء اور امت مسلمہ اور مسلمہ اسلامی فرقوں کے لیے ان کے اپنے مذہب کے مطابق ضروری اسلامی تعلیم کا انتظام کرے۔ اور نمبر 5 یہ کہ اسلامی مملکت کا یہ فرض ہوگا کہ مسلمانان عالم کے رشتہ و اتحاد اور اخوت کو قوی سے قوی تر کرنے اور ریاست کے مسلم باشندوں کے درمیان عصبیت جاہلیہ کی بنیادوں پر نسلی، لسانی، علاقائی یا دیگر مادی امتیازات کے ابھرنے کی راہیں مسدود کر کے ملت اسلامیہ کی وحدت کے تحفظ استحکام کا انتظام کریں۔ نمبر 6، مملکت بلا امتیاز مذہب ور نسل وغیرہ تمام ایسے لوگوں کی لابدی انسانی ضروریات یعنی غذا، لباس، مسکن، معالجہ اور تعلیم کی کفیل ہوگی جو اکتساب رزق کے قابل نہ ہوں یا نہ رہے ہوں، یا عارضی طور پہ بے روزگاری، بیماری یا دوسری وجوہ سے فی الحال سعی اکتساب پر قادر نہ ہو۔ نمبر 7، باشندگان مذہب ملک کو وہ تمام حقوق حاصل ہوں گے جو شریعت اسلامیہ نے انہیں عطا کیے ہیں، یعنی حدود قانون کے اندر تحفظ جان و مال و آبرو، آزادی مذہب و مسلک، آزادی عبادت، آزادی اظہار رائے، آزادی نقل و حرکت، آزادی اکتساب رزق کے مواقع میں یکسانی اور رفاہی ادارات کے سے استفادہ کا حق۔ مذکورہ بالا حقوق میں کسی شہری کا کوئی حق اسلامی قانون کی سند جواز کے بغیر کسی وقت سلب نہ کیا جائے گا، اور کسی جرم کے الزام میں کسی کو بغیر فراہمی موقع صفائی و فیصلہ عدالت کوئی سزا نہ دی جائے گی۔ مسلمہ اسلامی فرقوں کو حدود قانون کے اندر پوری مذہبی آزادی ہوگی، انہیں اپنے پیرووں کو اپنے مذہب کی تعلیم دینے کا حق حاصل ہوگا، وہ اپنے خیالات کی آزادی کے ساتھ اشاعت کر سکیں گے، ان کے شخصی معاملات کے فیصلے ان کے اپنے فقہی مذہب کے مطابق ہوں گے، اور ایسا انتظام کرنا مناسب ہوگا کہ انہی کے قاضی یہ فیصلہ کریں۔ غیر مسلم باشندگان مملکت کو حدود قانون کے اندر مذہب و عبادت، تہذیب و ثقافت، مذہبی تعلیم کی پوری آزادی حاصل ہوگی، اور انہیں اپنے شخصی معاملات کا فیصلہ اپنے مذہبی قانون یا رسم و رواج کے مطابق کرانے کا حق حاصل ہوگا۔ غیر مسلم باشندگان مملکت سے حدود شریعت کے اندر جو معاہدات کیے گئے ہوں ان کی پابندی لازمی ہوگی، اور جن حقوق کا ذکر دفعہ نمبر 7 میں کیا گیا ہے ان میں غیر مسلم باشندگان ملک و مسلم باشندگان ملک سب برابر ہوں گے۔ رئیس مملکت کا مسلمان مرد ہونا ضروری ہے، جس کے لیے تدین، صلاحیت اور اصابت رائے پر جمہور کے منتخب نمائندوں کو اعتماد ہو۔ تدین مانا دینداری، صلاحیت بھی ہو اور اصابت رائے بھی رکھتا ہو۔ اور اب دیکھ لیں آج ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ رئیس مملکت سے نظم مملکت کا اصل ذمہ دار ہوگا، رئیس مملکت ہی نظم مملکت کا اصل ذمہ دار ہوگا، البتہ وہ اپنے خیالات کا کوئی جزو کسی فرد یا جماعت کو تفویض کر سکتا ہے۔ رئیس مملکت کی حکومت مستبدانہ نہیں بلکہ شورائی ہوگی، یعنی وہ ارکان حکومت اور منتخب نمائندگان جمہور سے مشورہ لے کر اپنے فرائض انجام دے گا۔ رئیس مملکت کو یہ حق حاصل نہ ہوگا کہ وہ دستور کو کلن یا جزون معطل کر کے شورا کے بغیر حکومت کرنے لگے۔ جو جماعت رئیس مملکت کے انتخاب کی مجاز ہوگی وہی کثرت رائے سے اسے معزول کرنے کی بھی مجاز ہوگی۔ رئیس مملکت شہری حقوق میں عامت المسلمین کے برابر ہوگا اور قانونی مواخذہ سے بالاتر نہ ہوگا۔ ارکان عمال حکومت اور عام شہریوں کے لیے ایک ہی قانون اور ضابطہ ہوگا، دونوں پر عام عدالتیں ہی اس کو نافذ کریں گی۔
محکمہ عدلیہ محکمہ انتظامیہ سے آزاد اور علیحدہ ہوگا تاکہ عدلیہ اپنے فرائض کی انجام دہی میں ہیئت انتظامیہ سے اثر پذیر نہ ہو۔ ایسے افکار و نظریات کی تبلیغ و اشاعت ممنوع ہوگی جو مملکت اسلامیہ کے اساسی اصول و مبادی کے انہدام کا باعث ہو۔ ملک کے مختلف ولایات و اقطاع مملکت واحدہ کے اجزاء انتظامی متصور ہوں گے، ان کی حیثیت نسلی، لسانی یا قبائلی واحدہ جات کی نہیں ہوگی، محض انتظامی علاقوں کی ہوگی، جنہیں انتظامی سہولتوں کے پیش نظر مرکز کی سیادت کے تابع انتظامی اختیارات سپرد کرنا جائز ہوگا، مگر انہیں مرکز سے علیحدگی کا حق حاصل نہ ہوگا۔ نمبر 22، دستور کی کوئی ایسی تعبیر معتبر نہ ہوگی جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ تو یہ آپ دیکھیں جی 22 دفعات ہیں جو حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کراچی کے ایک اجتماع میں جو جنوری 1951 میں ہوا تھا متفقہ طور پہ یہ پیش کی تھی اس کے اندر، اور یہ ہمارے سامنے ہیں۔ اب ہم دیکھیں کہ اس کے اندر کس حد تک پاکستان کے اندر عمل ہے اور کس حد تک عمل نہیں ہے۔ تو جو نہیں ہے اس کو جب تک نہیں کرتے ہیں اس وقت تک پاکستان ایک مسلم اسٹیٹ کیسے کہلا سکتا ہے؟ اسلامی حکومت ریاست مدینہ کا لیبل اس پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ایک بات اب یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلامی قانون سازی میں احوال واقعی کی رعایت رکھی گئی ہے۔ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ شریعت نے جو احکام دیے ہیں ان میں ایک مستقل عرف اور رواج شریعت کا ماخذ ہے کہ عرف اور رواج اور وقت کی مصلحت اس کے مطابق قانون سازی ہوگی، اور اسی طرح سدن للذرائع یہ بھی مصلحت ہی میں آتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مصالح مرسلہ، جلب منفعت، دفع مضرت۔ اب یہ سب چیزیں وہ ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ قانون کے تبدیل کرنے اور قانون کو لوگوں کی ضروریات کے مطابق اور شریعت کے احکامات کی رعایت کے مطابق تبدیل کرنے کا تقاضا کرتی ہے۔ چنانچہ اسلامی قانون میں اس بات کا بہت زیادہ خیال رکھا گیا۔ ایک تو تدریج ہے، تدریج آپ دیکھتے ہیں کہ شراب کو اللہ تعالیٰ نے پہلے دن حرام نہیں کیا بلکہ بتدریج رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اس کو حرام کیا، اور اسی طرح امر بالمعروف نہی عن المنکر ہے تو اس میں بھی شریعت نے لوگوں کی رعایت رکھی ہے۔ حدود اور تعزیرات ہیں تو حدود شبہات سے ساکت ہو جاتی ہیں، اس میں لوگوں کی رعایت ہے۔ اسی طرح بعض اوقات احکام سخت رکھنے یہ بھی ایک ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیاست شرعیہ کے تحت یہ فرمایا کہ جو لوگ جماعت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے گھروں کو جلا دوں۔ تو مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات بعض فیصلے وقت کی ضرورت کے تحت وہ ایسے بھی دیے جا سکتے ہیں کہ جو وقتی اور انتظامی ہوں، مستقل نہ ہوں۔ مثلا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شراب کے برتنوں کو توڑنے کا حکم دے دیا، ان ہانڈیوں کو توڑنے کا حکم دیا جن میں گدھوں کا گوشت پکایا گیا تھا، اور بعض منافقین کی شرارتوں پر ان کے گھروں کو جلانے کا حکم دیا۔
اور اسی طرح ایک شخص اپنی ام ولد کے ساتھ متہم کیا گیا، اس کے قتل کا حکم دیا گیا، پھر بعد میں جب پتا چلا کہ وہ اس قابل نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ تو یہ احکام ہیں جو وقتی طور پہ دیے جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احکام شریعہ میں بہت سی ایسے فیصلے کیے ہیں۔ مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابیہ عورت سے نکاح کی ممانعت کر دی تھی۔ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کرنے سے منع کیا، ایک انتظامی بات تھی، ورنہ مسلم کا کتابی عورت سے نکاح جائز ہے۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین اور جائیداد رکھنے سے منع کیا، اس لیے کہ لوگوں کے بال بچوں تک کے وظائف سرکاری خزانے سے ادا ہوتے تھے، لہذا زمینیں جائیدادیں رکھنے کی کیا ضرورت تھی۔ ایک وقت کی اکٹھی 3 طلاقوں کو انتظامی طور پہ 3 کہا، کیا مطلب؟ تاکیدی کوئی شخص تاکید کے لیے طلاق دیتا ہے، یعنی طلاق 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 کہتا ہے اور نیت اس کی تاکید کی ہے، تو میں نے کہا کہ اب تاکید کی نیت کا اعتبار نہیں ہے، تاسیس ہی مراد ہوگی، اور 3 نہیں ہوگی، 1 نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ام ولد کی بیع کی ممانعت کر دی، شرابی کی سزا 80 کوڑے مقرر کی، ایک موقع پہ چوری کی میں مال کی دگنی قیمت کا حکم دیا، تعریف قلب کے لیے جو زکوٰۃ دی جاتی تھی اس کو منع کر دیا۔ اسی طرح غیر مسلموں کو حکومت میں شریک اور دخیل بنایا، کیونکہ انہوں نے ظلم و ستم کی راہیں چھوڑ دی تھی۔ اور افسران کے اموال کی فہرست تیار کرنے کا حکم دیا۔ آج کل اساساجات کے اعلان کا طریقہ اسی حکم سے ماخوذ نظر آتا ہے۔ جس درخت کے نیچے آپ نے نماز ادا فرمائی تھی اسے کاٹنے کا حکم دیا، کیونکہ لوگ بھی اس درخت کے نیچے جا کے نمازیں پڑھنے شروع ہو گئے تھے۔ ایسے ہی بیعت رضوان جہاں ہوئی تھی تو اس درخت کو بھی کاٹنے کا حکم دیا۔ اصل میں وہ درخت معلوم نہیں تھا کہ کون سا ہے، اور لوگوں نے اپنی طرف سے ایک درخت کو متبرک بنا کے اس کے نیچے جا کے برکت کے لیے بیٹھنا شروع کر دیا۔ خراج کا نظام قائم کیا، حالانکہ اس سے پہلے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ ایک قتل پر پوری جماعت کے قتل کا حکم دیا، جبری تعلیم کا طریقہ مقرر فرمایا۔ اور اسی طرح حکومتی افراد کے ساتھ فرمایا کہ ترجیحی سلوک روا نہ رکھا جائے، چنگی کا نظام قائم کیا، دریا کی پیداوار پر ٹیکس لگایا، جبری تعلیم کا طریقہ مقرر کیا، ناجائز بچوں کی پرورش کا بندوبست کیا، مستقل ذریعہ آمدنی بنانے کا حکم دیا تاکہ حالات کی تبدیلی سے اخلاق اور کردار متاثر نہ ہو، اور ضرورت کے موقع پہ کھڑے ہو کے پانی پینے کی اجازت دی۔ قحط سالی کے زمانے میں چور کا ہاتھ کاٹنے کی سزا منسوخ فرمائی،
یہ سب چیزیں جو حالات اور واقعات کی بنیاد پر احکام میں قانون میں تبدیلی کی ہیں، یہ اسلام کی اس تدبر اور سیاست کو بھی بتاتی ہے، اور اسے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں بے جا سختیاں نہیں ہیں اور بے جا نرمیاں بھی نہیں ہیں، بلکہ اعتدال ہے اور تدبر ہے، سیاست ہے، جو دنیا کے اور قوانین میں ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ تو یہ مولانا تقی الدین امینی کی کتاب ہے احکام شریعہ میں حالات و زمانہ کی رعایت۔ تو زیادہ تر اسی سے اقتباس کیا گیا ہے، باقی کچھ اور کتابوں سے بھی یہ مضمون لیا گیا ہے۔ تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں۔